ناظرین السلام علیکم. پروگرام کاوش کے مہمان میں آج ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر مہدی کاظمی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شکریہ بہت بہت بلانے کا اور ٹائم نکالنے کا. موسٹ ویلکم جی. ناظرین کرام، ڈاکٹر مہدی کاظمی صاحب نے اولیاء کونسل آف نارتھ امریکہ کی بنیاد رکھی ہے اور اس سے پہلے بھی ان سے ملاقاتیں رہیں، محفل سماع اور تعلیمی پروگرام منعقد کرتے رہے. ڈاکٹر صاحب، اولیاء کونسل آف نارتھ امریکہ کا خیال کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ جی کچھ خیال بھی آیا اور کچھ حکم بھی ہوا. میری بابا فرید شکر گنج صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہے، ان کے دربار سے. ٹھیک ہے. اور میں یہاں نیو یارک میں مقیم ہوں پچھلے 30 سال سے. ماشاء اللہ. کچھ سالوں پہلے میں بابا صاحب کے دربار میں صاحب ہیں، وہ میرا ہاتھ پکڑ کے رات کو مجھے دربار میں لے جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا سر دعا کرو، مجھے امریکہ واپس نہ بھیجیں، میں نے ادھر ہی رہنا ہے آپ کے پاس. اچھا. تو وہ بڑے نہ کہتے کی کہنا تو میں نے کہا سر وہ دعا کریں کہ میں نہ جاؤں، میں تو یہیں رہ. کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں، تجھے کسی وجہ سے انہوں نے وہاں بھیجا ہے. اچھا. میں نے کہا کہ اچھا. تو کہنے لگے کہ انہوں نے جس کام کے لیے بھیجا ہے نا اس کو منع نہ کرنا، جا کے ان کا کام کرو. تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ ہم بابا صاحب کے اتنے شہدائی ہیں، ان کی خانقاہ وہاں کیوں نہ بنائے اور وہاں سے جو خانقاہی کام ہوتے ہیں ان کو شروع کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کہانی شروع ہوئی. صحیح ہے. ماشاء اللہ. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی بڑی اچھی اچھی شخصیات میں نے دیکھی ہیں، وہ اپنے اپنے پروفیشن میں. آپ ماشاء اللہ جیسے کہ ایم ڈی ہیں. جی میں ڈاکٹر ہوں. میری دو اسپیشلٹیز ہیں، ایک نیورولوجی اور سائکائٹری. ماشاء اللہ. اور یہاں پہ برانکس میں اور یونکرز میں ہماری پریکٹس ہے اور میں ایک بڑے ٹیچنگ اسپتال میں کام کرتا ہوں. اچھی بات ہے. اور آپ کے دست بازو ہیں، کچھ اور ڈاکٹرز بھی ہیں مختلف پروفیشن سے؟ جی ہمارے بورڈ پہ ہمارا ایک ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. جی. اس کا بورڈ ہے اور ہم سبھی ہم خیال لوگ ہیں جو اپنے ولیوں کو چاہنے والے، اپنے اماموں کو چاہنے والے اور سب کی تابع داری کرنے والے. تو اس میں ڈاکٹر اسما صادق ہمارے بورڈ پہ ہیں، پھر وہ پیڈیاٹریشن ہیں. پھر ڈاکٹر طاہرہ نقوی، آپ کو ان سے تعارف ہے پرانا. وہ نیو یارک یونیورسٹی میں اردو کی پروفیسر ہیں، وہ ہمارے بورڈ پہ ہیں. آغا شوکت جعفری صاحب جو پچھلے میں 50 سال سے یہاں سیٹلڈ ہیں، وہ میرے بورڈ پہ ہیں. رضا رومی صاحب پاکستان کے مایہ ناز جرنلسٹ اور انٹلیکچوئل، وہ ہمارے بورڈ پہ ہیں. اور ذوالفقار جعفری صاحب وہ بھی ہمارے بورڈ پہ ہیں. اور میرے بہت ہی قریبی دوست ابرار ندیم صاحب جو فارماسسٹ ہیں، ہی ڈاکٹر آف فارمیسی، وہ بھی ہمارے بورڈ پہ. آئی تھنک ان کا نک نیم علی بھائی بھی ہے. جی بالکل، وہ اپنے آپ کو ان کی پہچان جی مولا علی سے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اور آپ سے ابھی بات ہو رہی تھی ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے میں پروگرام سے پہلے بات کر رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اس کا مقصد جو ہے کہ ایک تو اپنے ہمارے جن سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگ، اور پھر کچھ لوگوں کو تعلیم دینا بھی ہے، ان سے متعارف کراتے رہنا، کیونکہ نئی پود جو ہے ہماری نئی جنریشن وہ اس کو یہ اس طرح کے پروگرام آپ منعقد کرتے ہیں. تو اس میں تعلیم و تربیت اور پھر ایک کیا کہتے ہیں، انسانوں میں مختلف فرقوں میں جو ہے وہ سملیرٹیز جی بالکل کیا ہیں، اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ہمدردی، جو اولیاء کا سبق ہے. جی بالکل. وہ سب کچھ آپ کچھ اپنے لفظوں میں. جی دیکھیے اس میں کچھ اس کے اغراض و مقاصد میں آپ کو بتا دوں. جیسے پرانے زمانے میں خانقاہوں میں ہوتا تھا، پرٹیکولرلی جو چشتی خانقاہ ہیں، میرا چشتی سلسلے سے تعلق ہے. بے شک. تو اس میں کچھ پرنسپلز ہیں اور ان
عقائد کو ہم اس میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں اور کرتے رہیں گے. لیکن بات بڑی سمپل ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب انسان ہیں، اور یہ ہم میں برابری جو ہے نا، ہر انسان دوسرے کے برابر ہے، یہ بہت سمپل چیز ہے. تو اس کا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جو خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لائے تو انہوں نے بہت ہی سمپل میسیجز دیے. انہوں نے کوئی بڑے فلسفے کی بات نہیں کی، اور ہم نے ان کے اوپر یقین کیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سب کانٹیننٹ میں مسلمان ہیں. صحیح. انہوں نے کہا دیکھو بھائی، کیونکہ اللہ ایک ہے، اس کی ساری مخلوق ایک ہے، سب ہندو مسلمان جسی فرقے وہ سب برابر ہیں. ٹھیک ہے نا، سمپل سی بات، بے شک یہ سب کو سمجھ آتی ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارا جو کریٹر خدا سے ہمارا سے محبت کرنا یہ انسان کا کام ہے، تو اس سے کیسے محبت کرو گے؟ اس کی مخلوق سے محبت کرنا، اس کی مخلوق کی خدمت کرنا. بے شک بے شک. اور تیسری انہوں نے بات کہی جو میرے خیال میں بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو، خدا نے تمہارے اندر انصاف کی حس اور سینس پیدا کی ہے. اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان سے انصاف کرو. جی بے شک. بے انصافی، جبر، قہر یہ نہ کرو. اچھا، یہ ایک پورا سسٹم بنا، ان چیزوں کے اوپر ایک پوری سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی ہندوستان. ٹھیک ہے. اور اس سویلائزیشن کے سے کو اس کے جو پرنسپلس تھے، اس میں جو کچھ ہوتا تھا اور ہو رہا ہے، اس کو یہاں قائم کرنے کے لیے اور آگے لے جانے کے لیے. تو اس میں ہم دیکھیں 3-4 چیزوں میں اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو ہمارے جتنے اولیاء کے عرس ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. مولا علی کا کے جو دن ہوتے ہیں 13 رجب، اس میں ہم بڑا یوم علی کرتے ہیں. اور جتنے ان کی ولیوں کی، امامین کی تعلیمات ہیں، ان کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو اس میں ہم 5 عرس میجر وہ کرتے ہیں جس کے اندر محفل سما ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں خواجہ غریب نواز سرکار کا عرس، بابا صاحب سرکار کا عرس، پھر 17ویں شریف حضرت نظام الدین اولیاء، 11ویں شریف غوث پاک کا عرس، اور اس طرح دیگر عرس ہم اور کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اس میں تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ علم کے بغیر جو ہے نا وہ کوئی کام آگے بڑھتا نہیں ہے، اور کسی کام میں جان نہیں آتی. اور ہمارے ہاں علم کا بڑا فقدان ہے. جی بے شک. ہماری سوسائٹیز میں جو ہمارے کچھ روحانی ادارے اور سلسلے جو ہیں، ان میں بھی علم کا فقدان ہے، اور اس کی ہمیں پیاس ہے. ٹھیک. اور یہ پیاس جو ہے برقرار رہے گی. اس پیاس کو تھوڑا کم کرنے کے لیے ہم یہ کام کریں. تو اس میں ہم نے ابھی ایک 3 سالہ منصوبہ بندی کی ہے. اچھا. اس میں شروع اس سے کریں گے کہ پہلے ہم ہمارے ایڈوائزری بورڈ پہ ڈاکٹر کماری صاحب ہیں، وہ ہر مہینے قرآن کی کلاسز بیسس ہے ہماری وہ، اور مولانا روم کی مثنوی جو ہے وہ فارسی اور انگریزی دونوں میں ہر دوسرے ہفتے پہ وہ ہمیں اس کا درس دیں گے. اچھا جی. پھر اس کے بعد ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارے یہاں پہ عالم ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا تھا جوناتھن گریناف صاحب. جی جی جی. یہ اچھے پہنچے ہوئے صوفی اور عالم ہیں. ان کا درس انگریزی میں مہینے میں 1 دفعہ وہ ہوگا، اور اس کو ہم زوم پہ براڈ کاسٹ کریں گے ساری دنیا میں. اس طرح جو وزٹنگ عالم میں ہمارے جیسے آج کل قبلہ سرور چشتی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اجمیر شریف سے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ صحبتوں کی جو بات ہوتی ہے، جو پہلے جس طرح صحبت سے سیکھا جاتا تھا، تو وہی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ. اور اس کے بعد انشاءاللہ عنقریب جو ہے جب ہماری پوری اچھی طرح فیسلٹی ہو جائے گی تو ہم اس میں پھر مسجد شروع کریں گے. صحیح. اور یہ جو ہے کام
مسجد اور باقی جتنے بھی ہم سارے کام کرتے ہیں یہ اس میں فرقہ واریت نہیں، بالکل یہ بین المذاہب ہے اور اکراس فرقے، اس میں کوئی شیعہ سنی کوئی نہیں، ہم سب برابر ہیں اور یہ ہر ایک کی جگہ ہے سب کی۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے میہو پیک نیو یارک میں ناظرین آپ نے ایک چرچ لے کے اور اس میں جی اس کونسل کو جو ہے شروع کیا ہے جی۔ تو اور پھر میں نے دیکھا وہاں پہ آپ نے کیا کہتے ہیں علم جی تو جی بالکل جی مولا علی کے، حضرت عباس کے، جی بالکل، اور سب کیا کہتے ہیں اہل بیت کے، جی بالکل جی جی جی۔ تو یہ ہمارا اولیاء کانسل سینٹر جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک حسینیہ سجادیہ جی جس میں ہم نے اعضا خانہ بنایا، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں خانقاہ چشتیہ فریدیہ، ٹھیک ہے، جو ریپرزینٹ کرتا ہے ہمارے سارے صوفی ٹریڈیشنز جو ہیں ہندوستان، پاکستان، بر صغیر کے، تو ان کو ہم وہاں سارے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے اس میں ایک بڑی پیاری چراغوں کی دعا ہوتی ہے چشتیوں کی فارسی میں، تو وہ میں خود پڑھتا ہوں ماشاءاللہ، اور باقی دیگر جو چشتی سلسلے کے جو رسومات ہوتی ہیں وہ ہم اس میں کرتے ہیں۔ اور خانقاہ میں جو ہے نا وہ خدمت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ سب سے آگے ہے، تو اس میں جسمانی خدمت، لوگوں کو کھانا کھلانا، لنگر کرنا، روحانی خدمت کہ ان کی جو بھی روحانی ضروریات ہوں، جس لیول پہ بھی ہوں، ان کو کسی طرح کوشش کر کے ان کو پورا کرنا، اور پھر تعلیمات، تو اس میں ہم کتب خانہ بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں۔ اور اس سارے سفر میں میرے بورڈ والے، میری فیملی، میری بیگم صاحبہ، میرا بیٹا، میرے بھائی بہن، ہم سب نے میری بہت ہیلپ کی ہے۔ آپ کی امی جان نے بھی بہت خواہش تھی، جی بالکل، وہ چاہ رہی تھی کہ آپ میرا بیٹا یہ کام کرے۔ جی بالکل، میری والدہ کا راجستھان سے ان کا تعلق ہے، وہاں ان کے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اعضا خانہ ہوا کرتا تھا فیملیز کا، تو وہ پارٹیشن کے وقت ختم ہو گیا، تو میں نے امی سے ایک پرامس کیا تھا کہ کسی نہ کسی دن وہ اس کو بنائیں گے پھر کہیں نہ کہیں دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حسینیہ سجادیہ جو ہے وہ ایک وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ جی بالکل، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ اور بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے میہو پیک میں، ناظرین ہم آپ کو اس کی پکچرز بھی دکھاتے ہیں۔ تو آپ کی ڈاکٹر مہدی صاحب آئندہ کے دنوں میں کیا کہتے ہیں نیئر فیوچر جی، یا یہ آنے والا سال ہے، اس میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ اپنی کونسل میں؟ مزید کیا کچھ کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو اس میں جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، اس میں ایک تو جتنے بھی ہم سارے عرس ہوتے ہیں جی، اور یا جتنے ہمارے حساب سے بڑے دن ہوتے ہیں، جی، اچھا اس میں ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے، جو ہمارے ہمسائے بھی ہیں اور جو پاکستان کی کرسچن کمیونٹی، میں تو بلکہ ابھی آج ہی ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم ان کے تہوار جو ہیں، جی کرسمس آ رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی کی جائے۔ اور میں کافی سالوں سے گرو نانک جی کی سالگرہ جو ہے وہ بھی آپ تو آئے تھے، جی جی میں کیونکہ ہمارا خاص کر فریدی چشتیوں کا ان سے بہت تعلق ہے، وہ بڑے معتقد ہیں بابا صاحب کے۔ بابا صاحب کی کتاب کا تو بہت سارا پورشن جو ہے ان کی وہ جو بک ہے، جی بالکل، گرو گرنتھ میں بابا صاحب کی لکھی ہوئی اشلوک ہیں جو یہ پڑھتے ہیں، گاتے ہیں، اور ہمارے سکھ بھائی اور ہمارے ان میں روحانی لیول کے اوپر کوئی فرق فیل نہیں ہوتا، بلکہ جب ہمارا افتتاح ہوا تھا میو پیک میں ہماری خانقاہ کا، تو وہ ان کے ریپرزینٹیٹیو گرچرن بھائی تشریف بھی لائے تھے، اور انہوں نے
رقت آموز تقریر کی تھی. ٹھیک ٹھیک ہے, یاد ہے مجھے جی, میں بھی وہاں موجود تھا. تو ناظرین, کسی بھی اس مشن کو جس کی بنیاد دیکھا جائے تو خدا اور خدا کے رسول, پھر اس کے گھرانے سے جس کا تعلق ہو, اور دیکھا جائے تو یہ جتنی بھی خدمات کہہ رہے ہیں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, دیکھا جائے تو ان کی حیات میں ان کی جو ہے انہوں نے خود سے لوگوں کی دعوت کی اور دعوت کی تلقین کرتے رہے, خدمت کرتے رہے. بالکل. اور پھر ولایت چلی پھر مولا علی شیر خدا سے, اور پھر امام حسن علیہ السلام کو دیکھیے, دسترخوان حسن مختلف جگہوں پاکستان میں ابھی چلتا ہے, بالکل بہت چلتا ہے. جی, اور یہاں بھی چلتا ہے. ہاں, وہ بھی ہم شروع کریں گے انشاءاللہ. یہاں دیکھیں, یہ ہمارے خدا کا حکم, ہمارے رسول کی سیرت, جی, اور بس یہ وہیں سے سب کچھ ہے, سب کچھ اور ملتا ہے. اولیاء کرام نے انہی چیزوں کو پھر عملی طور پہ جی بالکل کر کے دکھایا. وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ایک وقت آئے گا میری امت کے کچھ لوگ جو کہ میرے صحابی نہیں ہیں لیکن وہ بھی بڑا دین کی بڑی خدمت کریں گے. بالکل. تو وہ ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں, یہ بشارت ہے. جی دیکھیں, ہم تو ہندوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں, جی, ہم ان ولیوں کی وجہ سے, جی دیکھیں یہ اسلام کا جو معجزہ جس کو کہتے ہیں نا, میرے حساب سے خواجہ صاحب کا وہاں آنا. جی, آپ ہی دیکھیں نا, ایک انسان آ کے کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. ان کو وہاں کی زبان نہیں آتی تھی. جی, ان کو وہاں کے لوگوں کا نہیں علم تھا. ایک بڑی سویلائزیشن تھی 5000 سال پرانی, جب وہ وہاں تشریف لائے. جی, اور وہ آ کے ایک ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے ایک بات کہتے ہیں, دیکھو بھائیو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں. ایک آدمی تھا جس یہاں سے کچھ 1000 میل دور رہتا تھا, اچھا, ایک صحرا کے اندر, اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے, مجھے ٹرسٹ کرو, میں تمہیں ان کی بات بتاتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے, اور اگر تم میرے راستے پہ, اس راستے پہ چلو گے تو تم سب کی زندگیاں اور آخرت ٹھیک ہو جائے گی. جی, دیکھیں نا, یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہاں پہ رہنے والے لوگ, وہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ 1000 کچھ یہاں سے 1000 میل دور اور کچھ 100 سال پہلے کسی نے یہ بات کہی تھی, یہ تمہاری اچھائی کی بات ہے, تم اس کو مان لو. یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آپ ایک آدمی جو آپ کی زبان بھی نہیں بولتا, آپ اس کو مان لیتے ہیں. جی, دیکھیں نا, دس از اے میریکل. اور یہ ان کا کردار یہاں پہ جب وہ رہے لوگوں کے درمیان میں, بالکل, تو کس طرح سے پیش آئے. ایک جس طرح کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, تو اسی نمونے کو بالکل انہوں نے دکھایا لوگوں کو. بالکل. دیکھیں, اگر انہوں نے ہمیں نہ بتایا ہوتا جی اللہ کا, اور انہوں نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ بتایا ہوتا, تو ہمیں پتہ کیسے لگتا. جی, دیکھیں نا, اور انہوں نے بالکل دھڑلے سے جا کے انہوں نے کہا دیکھو یہ صحیح بات ہے, مجھے پتہ ہے کہ یہ سچ ہے, اور تم اگر اس راستے پہ چلو گے جی تو تمہارے لیے بہتری ہے. اور ہم نے تو ان کو خواجہ صاحب کی بات مان لی نا. جی بالکل, تو یہ چیز ہے, وہاں سے ہی سب شروع ہوتا. بہت اچھا. آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں, چونکہ آپ ایک اولیاء کونسل کے فاؤنڈر ہیں, اور آپ کا تعلق جو ہے خواجہ صاحب سے ہے, بڑے بڑے بزرگوں سے آپ روحانی طور پہ, تو میرا ان سے تعلق غلامی کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, بس صرف اتنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, میں جو میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے جگہ بنائی ہے, یہ سارا کام ہے وحدت کا. ہم سب اللہ کی وحدت میں یقین کرتے ہیں, اس لیے ہمیں اس کی مخلوق کے لیے جو وحدت کا کانسیپٹ ہے وہ اس میں ہم سب برابر ہیں, اور اس میں ہمارا جو بھی, یہ ہمارے پاس ایک بہت
بڑی میراث ہے یہ ولیوں کی، ہمارے ہندوستان پاکستان کے کلچر کی. یہ ہمارے کلچر بھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور اس میں ہم سب برابر ہیں. جی بے شک. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہاں آ کے جس کا بھی جو بھی فرقہ ہو، جس کی جو بھی وہ رچنس ہے یہ، وہ اس کو لے کے آئے وہاں. جی. اور ہم سب جو ہے اس کو آگے ساتھ لے کے چلیں. دیکھیں مرکز تو سب کا ایک ہے نا، جتنے بھی فرقوں کے مسلمان کہیں سے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بس اللہ پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے سب کا. اور پھر انہی کے جو اسباق احادیث ہیں یا قرآنی پیغامات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، وہ سبز گنبد جو ہے نا، ہاں وہاں سے وہاں لانا چاہتا. بس جی وہ سبز گنبد وہاں پہ نظر آئے لوگوں. بس یہ چیز میٹافورکلی اسپیکنگ. بے شک بے شک. تو ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی آپ کی. آپ کے پاس ماشاء اللہ بہت اہم شخصیات آتی رہتی ہیں، جیسے ابھی سرور چشتی صاحب کی بات کی آپ نے، جی اجمیر شریف سے تشریف لائے، اور آئندہ جلد ہی ایک بہت اچھا پروگرام بھی کرنے والے ہیں، سننا ہے. جی ہم یہ اس کی ابھی تاریخ سیٹ نہیں ہوئی ہے، قریب انشاءاللہ کہ سرور چشتی صاحب، تسلیم صابری صاحب کو اور کچھ بزرگوں کو جمع کر کے ہم ایک پروگرام کریں، تاکہ اس کو ایک بزم چشتیہ فریدیہ انشاءاللہ قریب ہم آپ کو تاریخ کو بتائیں گے. آپ اپنے اسٹیشن کے اوپر اس کو ضرور انشاءاللہ دکھائیں گے ہم کاوش کے ناظرین کو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ ایک ناظرین، ڈاکٹر مہدی صاحب ایک مصروف ترین شخصیت ہیں، اور لیکن ہماری بہت ہی پرزور اصرار پہ آپ تشریف لائے. شکریہ بہت اور اپنے خیالات سے آگاہ کیا، اور یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کے دلوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی محبت اور تازہ ہوئی ہوگی. تو بالکل، بس جی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو ناظرین ملیں گے آئندہ کسی اور ایسی اچھی شخصیت کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.